عامر صاحب ساتھ ہی رہے گا. نوید حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے ان کی رائے بھی جان لیتے ہیں. بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے اور بطور ایک ایٹمی طاقت کے طور پر وزیر اعظم کے خطاب کی اس وقت اہمیت کتنی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی ہے تو اسپیچ بڑی جامع اسپیچ تھی، جس میں انہوں نے آلموسٹ تمام ایریاز کو کور کیا. انہوں نے خصوصاً جو ہے وہ بات کی انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کا ملٹری کانفلکٹ ہوا تھا اس سے انہوں نے آغاز کیا، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ تھا اس فورم پہ یہ بات اٹھانا کہ انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح سے ایگریشن کرتا ہے دنیا میں. تو وہ پاکستان کو تنہا کرنے نکلا تھا. یہی مودی کا جو ہے وہ بیانیہ تھا جب سے وہ اقتدار میں پہلی دفعہ آیا تھا. آپ دیکھیں اس وقت سے یہی سوچ اس کی تھی کہ پاکستان کو تنہا کرنا ہے. لیکن ابھی دیکھا جائے کہ پاکستان نے جس طرح سے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جس طرح کی کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی ہیں، حالانکہ دیکھا یہی جا رہا تھا کہ جیسے ٹرمپ آیا، ٹرمپ اپنی سیکنڈ اسٹنٹ جو ہے سیکنڈ ٹینیور کے لیے آیا، تو پاکستان کے پالیسی سازوں کے اندر بھی اس بات کا ادراک تھا کہ پاکستان شاید ٹرمپ کی پرائیورٹی لسٹ میں کہیں پہ فگر نہیں کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ کی پہلی ایڈمنسٹریشن میں لیزا کرٹس تھیں، وہ ایک سینئر ایڈمنسٹریشن آفیشل تھیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے یعنی سیکنڈ ایڈمنسٹریشن میں جو ہے پاکستان کا رول جو ہے وہ پاکستان کو وہ چائنا کے پرزم سے ہی دیکھا جائے گا. لیکن تمام وہ تجزیے، تمام وہ باتیں، وہ جو اسیسمنٹ تھیں، ہم نے بھی بارہا یہاں شو میں بھی بیٹھ کے یہی کہا تھا کہ پاکستان شاید ٹرمپ کی پرائیورٹی لسٹ پہ کہیں پہ فگر نہیں کرے گا. لیکن انٹرسٹنگلی وہ سارے تجزیے، وہ ساری اسیسمنٹس جو تھیں وہ غلط ثابت ہو گئیں. اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جن کا میں ذکر کرتا چلوں کہ دیکھیں، ایک تو جو پاکستان کا اپنا جس طرح سے جو کابل ایئرپورٹ بامبر جو آئیسس کا آپریٹو تھا اس کو پکڑنا، وہ ایک بہت بڑی پاکستان کی طرف سے ٹرمپ کو میرے خیال میں جو انہوں نے کانگریس میں اپنے سیکنڈ اسٹنٹ کا آغاز کیا اور جو پہلی اسپیچ کی اس میں پاکستان کا ذکر کیا اور خصوصاً ذکر کیا وہ آئیسس کے آپریٹو کا جو کابل بامبر کو جو حوالے کیا پاکستان نے اس کا. تو پاکستان بیسیکلی 3 سیز کی بات کرتا ہوں میں کہ 3 سیز ہیں جس کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور US ایڈمنسٹریشن میں اپنی ریلیونس پیدا کی. ایک تو اس میں آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم آ جاتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا آئیسس کے بامبر کا. پھر دوسری طرف کرپٹو کرنسی جس میں ٹرمپ کے اپنے مفادات انوالو ہیں، اور تیسری طرف جو ہے وہ آپ کے کریٹیکل منرلز جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور امریکہ اس وقت دیکھ رہا ہے سنس چائنا کا جو ہے وہ کریٹیکل منرلز کے اوپر جو ہے وہ پورا ہولڈ ہے، اور 60% سے زیادہ جو ہے وہ ڈپازٹ ان کے پاس ہے، 90% سے زیادہ پروسیسنگ ان کے پاس ہے. تو امریکہ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک چوتھا سی میں اس میں شامل کرتا ہوں، وہ سیز فائر تھا. یعنی سیز فائر جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا. اچھا انڈیا بھی اپنے زوم میں تھا، یہ کہا جا رہا تھا، اور جس طرح سے جو انڈین فارن منسٹر جے شنکر جس طرح سے دنیا میں جا کے اور جس طرح سے پاکستان کے حوالے سے جس طرح سے ان کا لہجہ ہوتا تھا، ہم نے دیکھا تھا گوا میں جب SCO کی فارن منسٹر کی میٹنگ تھی، جس طرح سے انہوں نے بلاول کے لیے جو الفاظ استعمال کیے تھے، تو وہ اپنے آپ کو ایک عجیب سے زوم میں دیکھ رہے تھے شاید کہ جی پاکستان جو ہے وہ چھوٹی طاقت ہے. لیکن جو ہوا مئی میں جو ہوا، پاکستان نے جو جواب دیا، میرے خیال میں وہ نہ انڈیا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، نہ دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اور پھر جو سیز فائر کیا تو ٹرمپ کو جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے اس کا جو کریڈٹ دیا گیا. دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ مسلسل ابھی تک اس کے انکاری ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹرمپ نے رول پلے نہیں کیا، بیکاز وہ تو اگین وہ شملہ معاہدے کی بات کرتا ہے کہ جی 2 طرفہ اور جو ہے بائیلیٹرلی ایشوز ریزالو کیے جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں اس نے پاکستان کا قد جو ہے وہ بہت ہی بڑا کر دیا انٹرنیشنلی. اچھا یہ ڈپلومیٹکلی بھی میں ایک بات اور کہتا چلوں
کہ یہ پاکستان کے لیے تو یہ ریلیونس پیدا ہو گئی، لیکن دوسری طرف انڈیا کے جو بھی انڈیا کی فارن پالیسی رہی ہے وہ میرے خیال میں وہ ٹرمپ کے لیے، امریکہ کے لیے، اور خصوصاً میں اوور آل ویسٹ کی بات کروں گا کہ اس کے لیے انڈیا جو ہے وہ ایک ریلائبل پارٹنر کے طور پہ سامنے نہیں آیا، خصوصاً یوکرین کے حوالے سے جو اس کی پالیسی رہی، یوکرین جنگ کے حوالے سے رشیا سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ امریکہ سے بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سیز فائر کے حوالے سے ٹرمپ نے بارہا کتنی دفعہ یہ بات کی کہ میں نے جنگ رکوائی ہے، لیکن جو انڈیا ہے وہ مسلسل اس بات سے انکاری ہے کہ ٹرمپ نے کوئی رول پلے کیا۔ تو یہ میرے خیال میں انڈیا کو ان اے وے وہ پیچھے چلا گیا اور پاکستان کا قد جو ہے مزید بڑھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جتنی بھی ڈپلومیٹک سکسیسز ہیں، میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کا ہے۔ ملٹری ڈپلومیسی یہ ایک سچ بات ہے، یعنی اب اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس تو ابھی تک ایک فل ٹائم فارن منسٹر نہیں ہے، یعنی وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ فارن منسٹر کا رول پورٹ فولیو ان کے پاس ہے۔ جو بھی ہوا، اگر ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ انہوں نے پہلی میٹنگ کی اوول آفس میں، اور اس کے بعد جو کل کی میٹنگ وہاں پہ ہوئی ہے، تو یہ اوور آل پاکستان کا سٹیچر بڑھ گیا ہے، ڈپلومیٹکلی سٹیچر بڑھ گیا ہے۔ لیکن ایک بات میں ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں امریکہ کے لیے اسٹریٹجک پرائورٹی جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا رہے گی، یہ بات ہمیں ماننی چاہیے۔ میرے خیال میں ہمارے پالیسی سازوں کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہوگا کہ امریکہ کے اسٹریٹجک کیلکولس میں انڈیا جو ہے وہ ایک پرائورٹی ہے، بیکاز انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے چائنا کو۔ لیکن یہ 4 سال کی ونڈو پاکستان کو ملی ہوئی ہے کہ ٹرمپ ابھی آئیں، اور ٹرمپ کی جس طرح کی پالیسی ویزاوی انڈیا ہے، تو اس میں یہ 4 سال کی ونڈو جو پاکستان کو ملی ہے، اس کو کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے گلوبلی اپنے آپ کو اپنی فارن پالیسی کو کنڈکٹ کر سکتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ صحیح۔ عامر صاحب، جس طرح نوید صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا جس طرح سے چیزیں چینج ہوئیں، اور پاکستان ان سب سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتا ہے، اور جس طرح ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو عظیم شخصیت قرار دینا، دنیا کے لیے پیغام کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، جب صدر ٹرمپ آئے تھے تو سب جگہ یہی تھا کہ پاکستان کے ساتھ شاید کوئی زیادہ ہارڈ پرابلم آئیں گی، صدر ٹرمپ جس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں۔ لیکن پاکستان نے جس طرح سے، جیسے نوید صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کابل کے حملے کا جو ایئرپورٹ پہ